ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جاری سیلابی صورتحال کی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے صوبے کے جنوبی حصوں میں مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ حالیہ بارش اور سیلاب سے تباہ سڑکوں کی بحالی کے کام کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ حالیہ سیلاب سے تباہی بہت بڑی ہے، جتنے بھی وسائل جھونک دے وہ کم ہے۔ آج ملک میں ترقی اور خوشحالی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جبکہ اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں سے جنوبی خیبر پختونخوا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ مخلوط حکومت اور صوبوں کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا خادم مخلوط حکومت اور ادارے پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے تقریباً 85 ارب روپے کی خطی بلکہ 90 ارب روپے کی خطی رقم خرچ کر کے نہ صرف 25 ہزار روپیہ فی خاندان کو بنیادی امداد دی، بلکہ کمبل اور ٹینٹ اور خیمے اور ادویات ہر جگہ پہنچائیں۔ باہر کے جو ہمارے دوست ممالک اور دوسرے ممالک نے بھی دی، لیکن تباہی اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنے بھی ہم وسائل جھونک دیں وہ کم ہوں گے۔ ابھی 9 تاریخ کو پھر ڈونرز کانفرنس ہے جنیوا میں، وہاں پر ہم پاکستان کا کیس پیش کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ تباہی جو ہمارے مقدر میں آئی یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی۔ جو ایک پاکستان کا جو کاربن جو ایمیشن جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر ان کے جو کاربن ایمیشن جو ہیں وہ کہیں جو ان کی جو لمٹ ہے اس سے زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب کے دوران امداد پر تشکر کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے اپنے محدود وسائل کو ممکنہ حد تک متحرک کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی حمایت اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو فٹ بال ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی پر بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سیلاب کے دوران امداد پر وزیر اعظم نے امیر قطر کا تشکر کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے اپنے محدود وسائل کو ممکنہ حد تک متحرک کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی حمایت اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو فٹ بال کی ورلڈ کپ کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد بھی دی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی ہم منصب کا سیلاب زدگان کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں میں اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہزادہ فیصل بن فرحان کو جنیوا میں موسمیات پر بین الاقوامی کانفرنس سے آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ موسمیات پر جنیوا میں پرعزم پاکستان کانفرنس 9 جنوری کو ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ہم منصب کا سیلاب زدگان کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے
سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں میں اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ بلاول بھٹو نے شہزادہ فیصل بن فرحان کو جنیوا میں موسمیات پر بین الاقوامی کانفرنس سے آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ موسمیات پر جنیوا میں پرعزم پاکستان کانفرنس 9 جنوری کو ہو رہی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ہائیبرڈ بسوں کی خریداری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ لاہور میں پہلے مرحلے میں 300 ماحول دوست ہائیبرڈ بسیں چلائی جائیں گی۔ نئی بسوں میں خواتین اسپیشل اور نابینا افراد کے لیے علیحدہ سیٹیں مختص کی جائیں گی۔ ماحول دوست ہائیبرڈ بسیں چلنے سے ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ میں بھی کمی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اجلاس ہائیبرڈ بسوں کی خریداری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ لاہور میں پہلے مرحلے میں 300 ماحول دوست ہائیبرڈ بسیں چلائی جائیں گی، جبکہ نئی ہائیبرڈ بسوں میں خواتین اسپیشل اور نابینا افراد کے لیے علیحدہ سیٹیں مختص کی جائیں گی۔ ماحول دوست ہائیبرڈ بسیں چلنے سے ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ میں بھی کمی ہوگی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، یہ معاملہ ایک بار پھر سے کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 7ویں بار ملتوی ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ سندھ حکومت نے ایم کیو ایم پاکستان کے کہنے پر الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا۔ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط ارسال کر کے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں کے اعتراض کے باعث کراچی اور حیدرآباد کے اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی حلقہ بندیوں میں درستگی اور تبدیلی کے لیے سندھ حکومت کو خط لکھا، جس میں حلقہ بندی میں تبدیلی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر پٹیشن کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے قبل ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن سندھ کا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو مراسلہ جاری، تمام تقرریوں کے احکامات کو فوری طور پر واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف سندھ نے لکھا کہ 15 جنوری کو صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، جبکہ تمام تعیناتیاں مؤخر کی جائیں۔ نااہل حکومت نے اپنے من پسند سیاسی ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے ہیں، الیکشن کمیشن فوری ایکشن لے نہیں تو ہم عدالت جائیں گے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، کہا کہ نااہل سندھ حکومت ہر طرف سے ناکام دکھائی دیتی ہے، اسی لیے عوام کا فیصلہ ہے کہ الیکشن فوری طور پر کرائے جائیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم حکومت میں رہنے کے لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق میں بلدیاتی انتخابات، شہری مسائل اور سیاسی صورتحال پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ نااہل حکومت نے اپنے من پسند ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے ہیں، الیکشن کمیشن فوری ایکشن لے نہیں تو ہم عدالت جائیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی کیا کریں بھائی، ہم بھی ایک جماعت ہیں، ہمیں لوگوں سے رابطہ کریں، ہم احتجاج کریں، ہم الیکشن کی مہم چلائیں، یا ہم ہر وقت عدالتوں کے دروازے پہ کھڑے رہیں؟ یہ تو کوئی کام کر کے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آج اپنی عملداری کو ثابت کرنا چاہیے اور حکومت فوری طور پر ایڈمنسٹریٹروں کو جنہوں نے ناجائز طریقے سے تقرر کیا ہے ان کو برطرف کریں اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام کریں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کراچی میں بدترین ٹریفک جام ہے، لوگ اذیت کا شکار ہیں، عوامی ایشو پر کوئی بات کرنے والا نہیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم حکومت میں رہنے کے لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ پھر پورے شہر میں ٹریفک کی مینجمنٹ کا خراب ہونا اور سڑکوں کا ٹوٹنا، اس کی وجہ سے کئی دن ہو گئے ہیں شہری شدید اذیت کا شکار ہیں۔ صبح کے وقت بھی لوگوں کو نکلنے میں اور اپنے آفیسز جانے میں گھنٹوں لگتے ہیں، اور شام کے وقت بھی اگر کسی تقریب میں کسی کو جانا ہو، کسی اور کام سے نکلنا ہو، مریضوں کا اسپتال جانا ہو، تو گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम के लिए हर अदारा बंद किया हुआ है। पैसे लेकर कराची के बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी का कराची के हर अदारे पर कब्जा है। उनका कहना था कि जमात इस्लामी ने राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है। लोगों का कहना है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस सराई, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी की मुलाकात हुई। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने कहा कि सूबा सिंध की तरक्की में विफाक भरपूर ताउन कर रहा है, जबकि शहर कराची को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम भी किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के हमरा कराची के जिला वस्ती का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम और बल्दियाती खिदमात की फराहमी का जायजा लिया। कहते हैं कि कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि शजरकारी के साथ साथ पार्कों और फुटपाथों को भी बेहतर बनाया जा रहा है। तजावुजात के खात्मे और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की काविशें लायक तहसीन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने सिर्फ कुछ दिनों में ही महीनों के बराबर काम किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के हमरा कराची के जिला वस्ती का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम और बल्दियाती खिदमात की फराहमी का जायजा लिया। कहते हैं कराची को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि शजरकारी के साथ साथ पार्क और फुटपाथों को भी बेहतर बनाया जा रहा है। तजावुजात के खात्मे और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की काविश लायक तहसीन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सिर्फ कुछ दिनों में ही महीनों के बराबर काम किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं कि जिला वस्ती कराची का एक बड़ा जिला है। ग्रीन बेल्ट की सफाई की जाए और खुशनुमा पौधे लगाए जाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना था कि शहर में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज की जाए ताकि जल्द से जल्द शहर की हालत को बेहतर किया जा सके। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर तमाम इकदाम किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ने हिदायत देते हुए कहा कि फ्लाईओवर के नीचे से तजावुजात को ख़त्म किया जाए, सड़कों के अतराफ और ग्रीन बेल्ट से भी तजावुजात को ख़त्म किया जाए। उनका मजीद कहना था कि तजावुजात के खिलाफ पूरे शहर में हंगामी बुनियादों पर मुहिम चलाई जाए। तमाम कामों को दिन रात जारी रखा जाए ताकि जल्द नताइज हासिल किए जा सके। इस मौके पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत और दीगर अफसरान भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा थे। मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर के एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से मुलाकात। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इम्तियाज मीर को बेहतरीन एंकर पर्सन के अवार्ड से भी नवाजा, जबकि इम्तियाज मीर ने हमेशा कराची के मसाइल को उजागर किया है, ऐसा कहना था एडमिनिस्ट्रेटर कराची का। मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर की एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से मुलाकात हुई, जबकि इस मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने सीनियर एंकर पर्सन मेट्रो वन न्यूज़ इम्तियाज मीर को बेहतरीन एंकर पर्सन के अवार्ड से भी नवाजा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का इस हवाले से कहना था कि इम्तियाज मीर हमेशा कराची के मसाइल को उजागर करते हैं।
میٹرو ون نیوز کے سینئر اینکر پرسن امتیاز میر کی ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان سے ملاقات ہوئی، جبکہ اس ملاقات میں مختلف اہم امور پر بات چیت بھی کی گئی، جبکہ اس ملاقات میں ایڈمنسٹریٹر کراچی نے امتیاز میر کو بہترین اینکر پرسن کے ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ امتیاز میر ہمیشہ شہر کراچی کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد کہتے ہیں کہ لائبریریاں مطالعاتی شوق کی تسکین کا اہم ذریعہ ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں بھی لائبریریوں کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان و دیگر افسران کے ہمراہ گلشن اقبال لائبریری اور ملحقہ پارک کے معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شکیل احمد کا کہنا تھا کہ پارکوں کی حالت کی دیکھ بھال پر مامور عملے کو متحرک رکھ کر پارکوں کی صورتحال درست رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جبکہ ہریالی کے لیے پارک اور گرین بیلٹس بہترین ذریعہ ہے جنہیں استعمال میں لا کر ضلع شرکی کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکتا ہے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان نے اس موقع پر ڈائریکٹر لائبریریز طلعت شکیل کو ہدایت کی کہ لائبریریوں میں عملے کو دفتری اوقات کار کا پابند بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنگ انجینئر B&R سلمان میمن، سینئر ایگزیکٹو انجینئر امتیاز بھٹو، ایگزیکٹو انجینئر جمال عباس اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا ہے کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ صفائی ستھرائی کے امور میں متعلقہ محکموں کی غفلت اور کوتاہی ناقابل قبول ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی شریف خان نے صفائی ستھرائی کی صورتحال سے متعلق ضلع کا ہنگامی دورہ کیا اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران سے ملاقات کر کے ان سے صفائی کے امور کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کو ہدایت دی کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول دینا ان کا حق ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی شریف خان نے صفائی ستھرائی کی صورتحال سے متعلق ضلع کا ہنگامی دورہ کیا اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران سے ملاقات کر کے صفائی کے امور کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کو ہدایت دی کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول دینا ان کا حق ہے، لہٰذا اس ضمن میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ افسران عوام کو صاف ستھرا اور شفاف ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ آج لانڈی میں کچھ علاقوں کا وزٹ کیا ہے جس میں ہمارے پارکس ہیں اور کچھ شکایتیں تھیں کچرے اٹھانے کے حوالے سے، وہاں کا وزٹ کیا ہے، اور آج ہم کچھ اپنے ایجوکیشن کے جو DMCs کے اسکول تھے وہاں پر وزٹ کیا اور وہاں پر کچھ لوگ اپنی شکایتیں لے کر آئے تھے تو ان کو میں نے فوری طور پر حل کرنے کے لیے ہدایت دی۔ آج ہم اپنے ماڈل پارک میں جب ہم نے وزٹ کیا تو وہاں علاقے مکین آ گئے تھے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے لانڈی جو ماڈل پارک کے سامنے کا جو ایریا ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھی ہمارے کافی دنوں سے جو ہے گیس نہیں آ رہی اور آتی بھی تو بالکل معمولی سی آتی ہے، تو میں نے انشاءاللہ میں نے انہیں کہا کہ گیس کے اعلیٰ حکام ان سے بات چیت کر کے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو کوشش کریں گے جو کہ پورے پاکستان میں گیس کا پرابلم چل رہا ہے۔ دورے کے دوران انہوں نے UC22 میں شجرکاری مہم کے حوالے سے پودا لگایا اور لانڈی زون کی نرسری کا معائنہ کیا۔ محکمہ باغات کے افسران نے موسم بہار کی مناسبت سے لگائے گئے پودوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ دورے کے دوران عوام نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو نادرا اور سوئی گیس سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے۔ محمد شریف خان نے عوام کو یقین دہانی کرائی جلد عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا اور متعلقہ محکموں کے افسران تک عوامی مسائل پہنچا کر ان کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی ہدایت پر KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے عیدی سرد خانہ راشد بناز روڈ سے لے کر گلبرگ روشن باغ تک روڈ کے اطراف کے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईदी सर्द खाना राशिद मिनास रोड से लेकर गुलबर्ग रोशन बाग तक रोड के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में तजावुजात को मिसमार किया गया और सामान जब्त कर लिया गया। शौरा पाकिस्तान पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन टीनटी से लियाकताबाद 10 नंबर के अतराफ किया गया, जिसकी सरबराही सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत ने की। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कामरान अलवी ने कार्रवाई अमले के हमरा की। हाई कोर्ट के हुक्म पर केस नंबर CP नंबर D 4668 कंप्लायंस ऑर्डर पर रिमूवल के लिए एंटी इंक्रोचमेंट KMC डिस्ट्रिक्ट कोरंगी टीम पुलिस और असिस्टेंट डायरेक्टर कच्ची आबादी कयूमाबाद मशीनरी के हमरा पहुंची, मगर बिल्डिंग और घरों में लेडीज और बच्चे मौजूद होने पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश आने के खदशे के पेश नजर कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाइयों में डिप्टी डायरेक्टर स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। और यहाँ आपको अच्छी खबर देते चलें कि ज़िला वस्ती में गुले दाऊदी नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में फ्लावर शो गुलबर्ग टाउन में मुनक्किद होगा। फेडरल बी एरिया के तालीमी बाग में रंगारंग फूल नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। फ्लावर शो के दौरान 100 से ज़ायद रंगों के तकरीबन 50,000 फूल नुमाइश के लिए पेश होंगे। जिला वस्ती में गुले दाऊदी नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जनवरी के पहले हफ्ते में फ्लावर शो गुलबर्ग टाउन में मुनक्किद होगा। फेडरल बी एरिया के तालीमी बाग में रंगारंग फूल नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। फ्लावर शो के दौरान 100 से ज़ायद रंगों के तकरीबन 50,000 फूल नुमाइश के लिए पेश होंगे। और यहाँ अब तक अदालती खबर देते चलें, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने अलासिफ स्क्वायर के सामने बस अड्डों और ग्रीन बेल्ट पर कायम तजावुजात के केस में अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत का ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ और सर्विस रोड को असल हालत में बहाल करने का हुक्म। IG सिंध और DG रेंजर्स को तजावुजात के खात्मे के लिए नफी की मौजूदगी भी यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अलासिफ स्क्वायर के सामने से तमाम तजावुजात 30 दिन में ख़त्म कराई जाएँ। एंटी इंक्रोचमेंट तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। IG सिंध कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात करे। IG सिंध, DG रेंजर्स और डिप्टी कमिश्नर शर्की अदालती हुक्म पर अमल दरामद करा के रिपोर्ट पेश करें। वक्त बदला, अदवार बदले, हुकूमतें बदली, मगर जो ना बदल सकी वो है शहर कराची की किस्मत। कराची की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई है, जबकि टूटी फूटी सड़कें मामूलात में इजाफा करने लगी। शहरी कमर और जोड़ों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कराची में तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर ही नहीं, सर का दर्द बन गए। बदलते मौसम के साथ खुदी सड़कों से उड़ने वाली मट्टी धूल से शहरियों का हुआ नजला जुकाम। ट्रैफिक का जाम होना हुआ आम, अतराफ के कारोबार का हुआ काम तमाम। तरक्याती कामों की रफ्तार में सुस्ती, उजड़ रही है कराची की हर बस्ती। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों से आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए जल्द मुकम्मिल कराया जाए। शहरी धूल मट्टी से बीमार हो रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जितना भी ये काम हो रहे हैं ये सुस्त रवाई का शिकार है। बराबर में सारे कटरी खुली हुई है, ये बीमारी की सबब है। और धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं कि खाली सब्जी मंडी में काम हो रहा है, यहाँ पे तमाम कराची में धूल मिट्टी उड़ रही है। इनका पूछने वाला कोई नहीं है, इनका पूछ होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। शहरियों का कहना है ट्रैफिक जाम में गाड़ी चलाना तो मुश्किल है ही, मगर गर्दो गुबार से बीमार होने पर घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हुकूमत सिंध का आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए तरक्याती कामों का होना खुश आइन बात है, मगर जरूरत इस अमर की है कि तरक्याती कामों में तेजी लाकर आवाम को परेशानी से बचाया जाए। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर कायद में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबा आवाम के लिए दर्द सर बन गया। आधी आधी सड़कें बंद होने से मिनटों का सफर घंटों का बन गया। जगह जगह खुदाई से उड़ने वाली गर्द गुबार से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
शहर कराची की मजीद तरक्की के लिए जहां मुख्तलिफ शाहराहों पर वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती काम जारी हैं, वहीं शहरियों के लिए ये काम दर्द सर भी बनते जा रहे हैं। जाम होना और गर्दो गुबार किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर होने वाले काम दर्द सर ही नहीं बल्कि सर का दर्द बन गए हैं। इसका तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब मैं इस तरह का रोड वगैरह बनाते हैं इसका डाइवर्शन पहले होना चाहिए ताकि ये मसले ना हो। अब ये देखें ना, आप किस तरह गलत रॉन्ग साइड आके हम लोग बाइक में, क्योंकि आगे पूरा जाम है। पूरे हफ्ते से पूरे महीने हो गए रोड पूरा खराब है, पूरे लोगों को कमर के मसले हो रहे हैं, सांस के मसले हो रहे हैं, इसी वजह से कोई कुछ करता ही नहीं है। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि बदलते मौसम के साथ खुद ही सड़कों से उड़ने वाली मिट्टी धूल से शहरी नजला जुकाम और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ इदरीस सराई, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।